أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ یوسف مکی ہے. اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. کیونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے یہ سورت کا نام سورہ یوسف ہے. گزشتہ صورتوں میں مختلف پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے اور اس صورت میں صرف ایک نبی کے قصے کا بیان ہے. حق جل شانہ نے قرآن کریم میں پیغمبروں کے قصے مختلف طریقوں کے ساتھ مکرر طریقے سے بیان کیا ہے، مگر یوسف علیہ السلام کا قصہ مکرر بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ قصہ لوگوں کی فرمائش کی بنا پر نازل ہوا. اس لیے ایک ساتھ پورا واقعہ بیان ہوا، مکرر کہیں دوسری جگہ نہیں لائے. اسی طریقے سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بھی لوگوں کے فرمائش کے اوپر نازل ہوا. اس لیے اس کے سورہ یوسف کے ساتھ یہ دو قصے بھی ایک ساتھ ہی نازل ہوئے ہیں، مکرر نہیں بیان کیے. بہرحال سورہ یوسف کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کوئی قصہ سنائیے. اس پر یہ قصہ نازل ہوا. اور بعضوں نے کہا کہ یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے امتحاناً آپ تعالیٰ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ملک مصر میں آباد ہونے کی وجہ دریافت کی کہ بنی اسرائیل تو ملک شام کے کنعان کے علاقے میں رہتے تھے، وہ مصر میں کیسے پہنچے؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی کہ عجیب و غریب بصائر اور عبرت پر مشتمل یہ واقعہ، اور اس بات کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل ملک شام کنعان کے علاقے سے چل کر کس طرح مصر میں آ پہنچے. بہرحال اس قصے کے اندر بہت ساری نصیحت آموز باتیں ہیں. اس قصے کو نبی علیہ السلام پر نازل فرما کر ایک جوڑ اس طریقے سے ہے کہ یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچائی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو صبر اور استقامت کی برکت سے عزت اور غلبہ نصیب فرمایا. اور جب کامیابی دیکھی تو بھائیوں سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ سب کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا اور مزید کرم ان کے ساتھ احسان و سلوک کا فرمایا. اسی طرح سمجھو کہ آپ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریش سے بہت سی تکلیفیں پہنچی،
اور آپ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسب اشارے خداوندی استقامت اور صبر سے کام لیا۔ بالآخر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت آپ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر کوئی ملامت نہیں کی اور نہ گزشتہ کا کوئی شکوہ کیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی ان تمام کو معاف کر دیا۔ اور جس طریقے سے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ درگزاری کا معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید احسان و کرم کا معاملہ کیا، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غنائم حنین میں سے بطور تالیف قلوب کے 100 اونٹ عطا کیے تاکہ اسلام کی کراہیت اور نفرت ان کے دلوں سے بالکل نکل جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، جس کی مراد اللہ ہی خوب بہتر جانتا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا اصول یہ ہے جمہور کے نزدیک کہ اس کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بعضوں نے یوں فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بھید کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ جاؤ، اس لیے کہ یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے امتحاناً آپ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ملک مصر میں آباد ہونے کی وجہ دریافت کی تھی۔ پوچھنے والے لوگ عرب کے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا، اور آگے اللہ فرماتے شاید کہ تم اس واقعے کو سن کر اور اس واقعے کو سمجھ کر ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں بہترین قصہ۔ اس قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ اس لیے فرمایا کہ اس قصے میں عبرتیں اور حکمتیں ہیں اور علمی بہت ساری باتیں ہیں، کہ بادشاہوں سے غلاموں تک کا برتاؤ، عورتوں کے مکر و فریب کا، دشمنوں کی ایذا پر صبر کا، قدرت کے وقت عفو اور جود و کرم کا بیان، حاسد اور محسود کے انجام کا بیان، حسد کا انجام نقصان اور صبر کا بدلہ اللہ نے ان کو حکومت دی، عفت و پاک دامنی موجب عزت اور رفعت بنی۔ یہ تمام چیزیں اس واقعے میں ہیں، اس لیے اس کو احسن القصص کہا۔ نمبر 2، بعضوں نے یوں کہا کہ احسن القصص اس لیے فرمایا کہ یہ قصہ جن آدمیوں کا ہے وہ سب آدمیوں میں احسن اور اجمل تھے، کہ یہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ ہے، جو خود بھی نبی، جن کے والد محترم حضرت یعقوب بھی نبی، اور جن کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اور جن کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی نبی۔ اس معنی کر کے یہ جس آدمی کا واقعہ ہے یہ تمام آدمیوں میں احسن اور اجمل تھے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا۔ بعضوں نے کہا احسن القصص کے معنی اعجب القصص کے ہیں، یعنی یہ قصہ بہت ہی عجیب و غریب پیش آیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہم بیان کرتے ہیں کہ بہترین قصہ آپ کو، اور اس قصے کا بہتر ہونا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ خود اس قصے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ احسن القصص بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی اس قرآن کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ بہترین قصہ سنایا، تو یہ بھی نبوت کی ایک دلیل ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔
یعنی اس قصے سے بے خبروں میں سے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس قصے کے نازل ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قصے سے آگاہ کیا، تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اور اب آگے جو قصہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مضامین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مضامین کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایمان کے اندر مزید تازگی اور ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان واقعات کو امت تک پہنچانے کی ہمیں مزید توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔